حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن کچھ بھی قرآن نہیں، جس کے دل میں کچھ بھی قرآن نہیں، وہ خالی گھر کی مانند ہے، وہ خالی گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، امت کو ترغیب دلائی تلاوت کلام مجید کی، اور تلاوت محض قرآن مجید کی تلاوت، اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ محض قرآن مجید کی تلاوت، توجہ ہے آپ کی، محض قرآن مجید کی تلاوت، آیات کی تلاوت بغیر اس کو ترجمہ سمجھے ہوئے، بغیر ترجمہ سمجھے ہوئے صرف عربی ٹیکسٹ کی تلاوت جو ہے، اس پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو محض تلاوت کرتا ہے بغیر سمجھے ہوئے، بغیر ترجمے کے، تو گویا اسے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو الف لام میم جتنے تلاوت کیا اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تفسیر بیضاوی میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الف لام میم کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر بیان کرتے ہوئے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ تو ان دونوں باتوں سے جو بات مترشح ہوئی وہ یہ کہ ہمارے درمیان بعض لوگ وہ ہے کہ جناب جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر ترجمے کے تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک ترجمے کے ساتھ تلاوت نہ کریں اور ترجمہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز بغیر ترجمے کے اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ترجمے والی پارٹی جو ہے، تو یہ ترجمے والی پارٹی کو میں ڈائریکٹ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بڑے بھی بیچارے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے تھے، اور تم بھی صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہو۔ تم قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتے ہو۔ قرآن مجید کی یہ آیت 21ویں پارے کی واضح طور پہ فرما رہی کہ صرف محض تلاوت کلام مجید، محض تلاوت کرنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، خواہ اس کو ترجمہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ترجمہ پڑھنا ایک الگ شے ہے، اور ترجمے کے بعد تفسیر پڑھنا ایک الگ ثواب ہے، دونوں ثواب الگ الگ ہیں۔ لیکن خالی اگر کوئی ترجمہ بغیر ترجمے کی تلاوت کر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ بغیر ترجمے کے تلاوت کرنا ثابت ہے۔ اسی سے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن خوانی کرنا بھی ثابت ہے، اور قرآن خوانی کسی دکان کا افتتاح کرنے کے لیے، مکان کا افتتاح کرنے کے لیے، شادی سے پہلے خیر و برکت کے لیے، کاروبار سے شروع کرنے سے پہلے خیر و برکت کے لیے، کسی بڑے مال کے افتتاح کے لیے قرآن خوانی کرنا، اور روزانہ دکان پر، گھر پر تلاوت کلام مجید کرنا، اور تلاوت کلام مجید کر کے اس پر فاتحہ خوانی کرنا، یہ سارا کا سارا اس آیت سے علماء مفسرین نے ثابت کیا ہے۔ یہ 1444 ہجری چل رہا ہے، ان 1400 سالوں میں پلس 44، 1444 سالوں میں سینکڑوں تفسیریں لکھی گئی ہیں، سینکڑوں کے حساب سے مفسرین آئے ہیں۔ یہ ہماری نوجوان نسل جو پیغمبر کو سننے کے بعد سمجھتی ہے کہ شاید آگے دنیا ختم ہو گئی، ایسے ماضی میں پتہ نہیں کتنے پیغمبر آئے اور چلے گئے۔ فرقہ جہمیہ، فرقہ ارجائیہ، فرقہ قدریہ، جبریہ، بڑے بڑے فرقہ معتزلہ کے بڑے بڑے نامی گرامی جناب والا یہ فرقے گزرے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ ثانی اہل سنت و جماعت کے محقق علماء نے ان تمام فرقوں کو 7ویں پاتال میں، زمین کے 7ویں حصے میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاتال میں جا کے چھوڑ کر آئیں۔ آج آپ ان کا نام بھی نہیں جانتے، آج آپ ان کا نام بھی نہیں جانتے، وہ تو ہم آپ کو نام بتا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے، ورنہ فرقہ ارجائیہ اور فرقہ جہمیہ کے بارے میں آپ کسی سے پوچھ لیں اچھے سے اچھے، بلکہ پیغمبر سے ہی پوچھ لیں تو پیغمبر کو بھی نہیں پتہ ہوگا۔ وہ بھی کتابیں، یہ میری تقریر سننے کے بعد ہو سکتا ہے کتابیں کھول کر کے ڈھونڈنا شروع کرے کہ یہ کون ہے۔ تو اس قسم کے باطل نظریات اور باطل فرقے کے آگے آپ یہ مت سمجھا کریں کہ دنیا ختم ہو گئی، اوہو پیغمبر نے یہ بات کر دی ہے،
جناب والا مفتی فلسطین نے یہ کہہ دیا ہے تو اب دنیا ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں، قرآن مجید اس آیت کے اندر آپ کو دعوت دے رہا ہے، آئیے تلاوت کیجئے، خود تلاوت کیجئے، خود ترجمہ پڑھیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے۔ آپ جب بیٹھیں گے سیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ پتہ چلے گا آپ کو، سب چیزیں سیکھیں گے۔ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کیا کہتے کسی نے کوئی بات کر دی تو دنیا وہاں ختم ہو گئی، بلکہ تحقیقات کے ذرائع کھلے ہوئے ہیں، آپ تحقیقات کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر واضح ہو جائے گا کہ تلاوت کلام مجید بغیر ترجمے کے کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اور کہا کہ ایک جگہ پہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ اور اگلی آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، ترجمہ کچھ اس کا ایسا ہے کہ جیسے اب وہ موضوع یہ چل رہا ہے تو وہ آیت فوراً ذہن میں نہیں آ رہی۔ ترجمہ البتہ یہ ہے کہ اور مشرکوں کی طرح مت بنو، اور مشرکوں کی طرح مت بنو، یعنی کہ نماز نہ پڑھنے والے کو مشرک قرار دیا گیا۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر نماز پڑھو گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھو گے تو ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ اب ہم میں سے بعض نمازی کہتے ہیں کہ جناب ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں تو بے حیائی نہیں روکتی۔ میں نے کہا اصل میں آپ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، آپ صرف اٹھک بیٹھک لگاتے ہیں۔ جیسے بعض روزہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے، اور رمضان میں تو ہماری شہوت بڑھ جاتی، ڈبل خواہش ہونے لگتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ روزہ رکھتے کب ہیں؟ آپ تو اونٹ کی طرح اپنے آپ کو اونٹ سمجھا ہوا آپ انسان تو سمجھتے ہی نہیں اپنے آپ کو۔ سحری میں بھی آپ کھا رہے ہیں، پیٹ میں الگ کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ایکسٹرا الگ کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوہان میں جا کے جمع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ افطاری کے اندر بھی کھا رہے ہوتے ہیں، افطاری کے بعد بھی آپ کھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی پیٹ کے لیے الگ ہے اور کوہان کے لیے الگ جمع کرنا ہے۔ میں نے کہا انسانوں کی طرح آپ کھانا کھائیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنا کر ان کی طرح سحری کریں، ان کی طرح افطاری کریں، پھر دیکھیں آپ کو روزے کے بارے میں کیسے پتہ چلتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو ایسے ایسے حکما پیدا ہو گئے ہیں، ایسے ایسے دانا اور دانشور پیدا ہو گئے ہیں جو میڈیا پہ بیٹھ کے طریقے بتاتے ہیں کہ اگر آپ سحری میں یہ کھائیں گے تو آپ کو پیاس نہیں لگے گی، یہ کھائیں گے تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ اللہ کے بندے، قرآن اور صاحب قرآن اور خالق کائنات کا منشا یہ ہے کہ تم روزہ رکھو تمہیں بھوک لگے، تم روزہ رکھو تمہیں پیاس لگے، اور پیاس اور بھوک کی شدت کو محسوس کرو۔ تم عجیب حکیم پیدا ہو گئے کہ جناب لوگوں کو، اور ہمارے لوگ بھی ایسے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ایسے حکما کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، خود عقل سے نہیں سوچیں گے کہ بھئی یہ بات کیا کر رہا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد ہی ہے کہ آپ بھوک محسوس کریں، پیاس محسوس کریں۔ وہ اگلا آپ کو حکیم جو ہے نا بڑا دانشور حکیم ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے نہیں آپ روزے کے اندر، سحری کے اندر آپ فلاں چیز کھائیں تو آپ کو سارا دن پیاس نہیں لگے گی۔ تو پر روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا کھانا کھانا ہے، پھر آپ کو بھوک لگے اور بھوک بھی شدید لگے، جائے کسی فارمیسی والے کے پاس جا کے بیٹھیں، اناٹمی جس نے پڑھی ہوئی ہو اس کے بعد تھوڑی دیر جا کے بیٹھیں، اس کو بتائیں کہ اناٹمی سمجھتے ہیں نا، تشریح الابدان، اس سے پوچھیں کہ میڈیکل سائنس کے مطابق روزے کے فوائد کیا ہیں، وہ آپ کو بتائے گا۔ وہ بتائے گا کہ جب آپ کا اصل یہ جو کھاتے پیتے نا یہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو باڈی کے اندر کئی سٹور ہوتے ہیں، ان سٹوروں میں گلی سڑی اپنی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہ باڈی ان گلی سڑی چیزوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہی گلی سڑی چیزیں اگر باقی رہ جائیں نا تو یہ کینسر کی شکل اختیار کر کے سامنے آتی ہے۔ اگر آپ بھوکے رہیں گے، بھوک آپ کے معدے میں ہوگی تو یہ معدے کی بھوک جو ہے نا یہ اس سٹور تک جائے گی، اور وہاں سے وہ گلی سڑی چیزیں نکال کر کے آپ کی تمام کی تمام باڈی کی میڈیکل لینگویج مجھے اتنی زیادہ آتی نہیں ہے تو اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ تمام کے تمام جو ہے سٹور سے جا کر کے وہ گلی سڑی چیزیں اٹھا کر کے کھاتی ہے، جس سے انسان کی باڈی کو پیوریفیکیشن ہوتی ہے، اور یہ روزہ جو ہے پیوریفائی کرتا ہے۔
باڈی کو بھی پیوریفائی کرتا ہے اور سول کو بھی پیوریفائی کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا وتصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. تو نماز جو ہے اسی صورت میں آپ کو بے حیائی اور بری کاموں سے روکے گی جب آپ نماز کو نماز کی طرح پڑھیں گے. طہارت صحیح ہونی چاہیے. نماز کے تمام شرائط، فرائض، واجبات، یہ اتنی قوم بیٹھی ہوئی ہے، خود اپنے آپ سے پوچھے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کتنے نمازیوں کو یاد ہیں؟ پتہ ہی نہیں، سوائے اٹھک بیٹھک کرنے کے اور کچھ کرنے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں نماز تو ہمیں بے حیائی سے نہیں روک رہی. تو نماز کیسے روکے گی بے حیائی سے آپ کو؟ نماز تو جب روکے گی جب آپ نماز پڑھ کے دکھائیں گے. جب آپ نماز پڑھیں گے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے بارے میں بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھتا ہی؟ عرض کیا جی حضور نماز پڑھتے ہیں. فرمایا بس اس کی نماز انشاءاللہ اس کو درست کر دے گی. تو حضرات صحابہ اکرام کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب چند دنوں بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تمام برائیوں سے دور ہو چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں. کیا کہا؟ آپ کی توجہ نہیں ہے اصل میں، توجہ سے سنیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا. جو ہماری راہ میں، پوری بات عبادت کرنے کے لیے کہا ہی نہیں، صرف کوشش کرنے کے لیے کہا ہے. بولو سبحان اللہ. صرف کوشش کرنے کے لیے کہا ہے، بلکہ ایک جگہ اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، ان تجتنبوا، اگر اجتناب کرو گے کبائر سے. بچنے کی بات نہیں ہو رہی، نہ کرنے کی بات نہیں ہو جائیں گے گناہ. فرمایا جا رہا ہے اگر تم اجتناب کرو گے، کوشش کرو گے گناہ سے بچنے کی. اونچا بولیں، صرف کوشش کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے راستے کھول دیں گے. صرف کوشش پہ. یہ اس کی رحیمی کریمی نہیں ہے. اتنا رحیم و کریم ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی میدان جنگ میں اترنے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں لڑنے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں تم کوشش کرو بس. پھر دیکھو لنہدینہم سبلنا، ہم تمہارے لیے ایک دو نہیں سینکڑوں راستے کھول دیں گے. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ ہیں. پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں، ان میں فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے اگر تم غور کرو، اب یہ وحدانیت کا بیان ہو رہا ہے کیونکہ یہ سورہ روم ہے، سورہ روم مکی صورت ہے. فرمایا اگر تم اس کی نشانیوں میں غور کرو، تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر جبھی تم انسان ہو دنیا میں پھیلے ہوئے، اور اس کی نشانیوں میں تو یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے، یعنی عورت بنائی، اور پھر اس عورت کی طرف تمہارا میلان رکھا کہ آپ جب عورت کو دیکھتے ہیں تو میلان ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے کل اور پرسوں درس حدیث کے اندر آپ کو وہ احادیث سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت کی طرف میلان ہو جاتا ہے، اور خون، شیطان جو ہے انسان کے اندر خون کے اندر دوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ عورت کی طرف میلان ہو جاتا ہے. اسی بات کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تم غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم لتسکنوا، ان سے آرام پاؤ. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے آپس میں میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت رکھی. یہ نکاح ایک ایسی شاندار چیز ہے کہ صرف دو بول دینے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ میاں بیوی کے درمیان ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اور جو احترام ہے، جو محبت ہے، جو درس قرآن دے رہا ہے، جو درس اسلام دے رہا ہے پوری دنیا میں، اور کسی بھی مذہب کے اندر عورت کو نہ اتنی عزت دی گئی ہے نہ اتنا احترام دیا گیا. آج ہمارے معاشرے کے اندر
عورت کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، بیوی کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اس کا جس قدر بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ ابھی آپ نے آیت سنی 21ویں پارے کے اختتام میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کتنا نرم مزاجی کے ساتھ پیش آتے ہیں، کس قدر نرم خو ہیں، خوش خلق ہیں، اس کا اندازہ ایک حدیث سے لگا لیجئے۔ اور بہت ساری احادیث بھی ہیں کہ ایک سفر میں جا رہے ہیں، جناب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں، کہا جی۔ صحابہ اکرام سے فرمایا تم لوگ ذرا آگے آگے چلے جاؤ، سب صحابہ اکرام آگے آگے چلے گئے۔ جب دونوں کے درمیان 1 میل کا فاصلہ رہ گیا تو اب دوڑ لگائی تو دوڑ لگانے میں حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی، اور جب آگے بڑھ گئی تو کہا یا رسول اللہ میں تو آپ سے آگے آ گئی، اب ریس میں جیت گئی، تو بھائی خوش ہو گئی۔ اب بات چلی گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد اتفاق ہوا، پھر سفر پہ جا رہے ہیں، پھر وہی معاملہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ ایک دفعہ پھر دوڑ لگاتے ہیں، چلو بھائی دوڑ لگا رہے ہیں۔ آپ نے لگائی ہے کبھی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی؟ یہ مسلم کی حدیث ہے، کبھی سنت کی نیت سے بیوی کے ساتھ دوڑ لگا لیجئے گا۔ ساری سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، یہ والی سنت پہ بھی عمل کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو مرنے سے پہلے یہ سنت رہ جائے اور قیامت کے دن اسی سنت کے متعلق پوچھ لیا جائے آپ سے کہ تم نے ویسے تو ساری سنتوں پہ عمل کیا، یہ والی سنت پہ عمل کیا نہیں کیا، اور ہو سکتا ہے اسی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں الٹے منہ لٹکا دیا جائے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ پھر حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی تم لوگ آگے آگے چلے جاؤ، سب صحابہ آگے چلے گئے۔ اب پھر دوبارہ دوڑ لگائی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے تشریف لے گئے۔ تو حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کیونکہ میرا جسم جو ہے وہ ذرا بھاری ہو گیا تھا تو میں اتنا تیز دوڑ نہیں سکی، حضور مجھ سے آگے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے عائشہ اس دن کا بدلہ پورا ہو گیا۔ تو گھر کا ماحول اچھا بنا کے رکھیں، بیوی کے ساتھ اچھے ماحول بنا کے رکھیں، بیوی کو اچھا انٹرٹین کریں۔ وہ سارا دن گھر میں رہتی ہے، کام دھندے کر کے تھک جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، 4 دیواری میں رہ کر کے بھی آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب آئیں تو اپنے گھر میں تھوڑی دیر اپنی بیوی کے ساتھ انجوائمنٹ کریں اور کچھ کام میں اس کی مدد کر دیں، باتوں سے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ ہاں جھوٹی تعریفیں کریں، صحیح حدیث بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ ابھی ظاہر ہے فوراً مجھے زبانی تو ٹیکس یاد نہیں ہے، یہ ہمارے میڈیا والے اتنے شرارتی بچے ہوتے ہیں کہ بیچ میں سے کلپ کاٹ کر کے لگا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو وہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ وہ اگر آپ میں سے کوئی چاہے گا تو میں اس کو باقاعدہ کتب احادیث میں حدیث نکال کے دکھا دوں گا کہ 3 باتیں، 3 موقع ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 2 دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے، اور بیوی کو منانے کے لیے جتنا جھوٹ بول سکتے ہیں آپ بولیں، کوئی آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو ناراض نہیں ہونے دیں بس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا تم میں بہترین وہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔